سنت بدست ده باشد هر کی دانست مرد ره باشد شستن دست پیش مسواک است نام حق گفتن از دل پاک است مزمزا مسح گوش و استنجا بسین کرات و شستن اعضا نیز انگشت پای را نیز وایا خپیرا نیز نا نیز نیز انگشت پای را تخلیل سنت عمل مصطفی بقیل باز تخلیل لحیه استنشاق گفتم این جمله را علی الاطلاق عضو گر ترکنی روا نبود راندن آب جز دوا نبود. اب یہ کہتے ہیں کہ فصل دوم در سنت ہائے وضو. یہ فارسی میں جب جمع بناتے ہیں نا جمع تو اس لفظ مصدر کے ساتھ یا وہ جو لفظ مفرد ہوتا ہے اس کے ساتھ ہائے لگا دیتے ہیں جمع ہو جاتا ہے. تو سنت کی جمع فارسی میں کیا ہے؟ سنت ہائے. عربی تو آپ سنن کہہ دیں گے نا لیکن فارسی میں سنت ہائے بہت ساری سنتیں. اس لیے فصل دوم در سنت ہائے وضو وضو کے سنتوں میں کے بیان میں کہتے ہیں سنت آب دست دہ باشد. وضو کے سنتیں کتنی ہیں؟ 10 ہیں. آپ 10 مانے وضو 10 باشد 10 باشد. ہر کی دانست مرد رہ باشد جو اس کو پہچان لے گا وہ صراط مستقیم والا مرد ہوگا. جو اس کو پہچان لے گا مرد راہ باشد راستے والا مرد ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی صراط مستقیم والا مرد ہوگا سیدھے راستے پر چلنے والا بندہ ہوگا. آئیشو میں وہ 10 کون کون سی ہیں بھائی؟ کہتے شستنی دست پیش و مسواک است. پہلے ہاتھ دھونا شستنی دست پیش. پہلے ہاتھ دھونا کہاں تک؟ یہاں تک. وہ یہاں تک فرض ہو جائے گا. پھر پہلے جب آپ بیٹھیں گے تو ہاتھ یہاں تک دھونا کیا ہے؟ وہ مسواک است. دوم سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا. مسواک جو ہے اس کی لمبائی 1 بالشت ہونی چاہیے. وہ علامہ شامی نے اور بہت دیگر علماء نے لکھا ہے کہ بالشت سے اگر زیادہ ہو تو اوپر شیطان بیٹھتا ہے. شیطان بیٹھتا ہے. اور بالشت سے کم ہو تو سنت کے خلاف ہے. اس لیے مسواک جو ہے 1 بالشت کے برابر ہونا چاہیے. موٹائی میں یہ انگلی یا یہ انگلی دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہونا چاہیے. زیادہ موٹا سوٹا بھی نہ ہو. سوٹا بھی منہ میں مارنا اچھا نہیں ہے. بعض لوگ بہت موٹا رکھتے ہیں. یہ تبلیغ نہیں. اتنا سوٹا جو ہے وہ ادھر رکھا ہوتا ہے تو بیچاروں کو سنت کا پتہ نہیں ہے کہ سوٹے کو منہ میں مارنا سنت نہیں ہے. مسواک مارنا سنت ہے. اچھا مسواک. نام حق گفتن از دلی پاک است. اللہ کا نام بولنا پاک دل سے یہ بھی سنت ہے. یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک دل سے. پاک دل سے کیا مطلب؟ اخلاص قلب سے پڑھنا. منافق کی طرح نہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھے. ایسا نہیں. مزمزہ مسح گوش و استنجا
منہ میں پانی ڈالنا مزمزہ 3 مرتبہ، وہ بتائے گا آگے. تو منہ میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت. مسح گوش، کانوں کو مسح کرنا، سمجھ آئیے، اس انگلی سے اندر کانوں کو مسح کرنا. یہ جو ہے نا یہ جگہ، یہ ان میں ایسا پانی پہنچانا، اور انگوٹھوں کے اس سے اس کے ظاہر کو مسح کرنا. مسح گوش و استنجا، اور استنجا کرنا سنت ہے، بشرطی کہ نجاست موضع نجاست کے ساتھ درہم کے برابر نہ ہو. دیکھو نا، کبھی وہ جو ہانڈی ہے نا، وہ ہانڈی کا منہ جو ہے وہاں نجاست درہم یا درہم سے زیادہ ہوتی ہے، پھر سنت نہیں، پھر تو فرض ہے. سمجھ آئیے. لیکن اگر درہم سے کم نجاست ہے یا اس سے بھی کم ہے تو پھر یہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا کیا ہے؟ سنت. عائشہ نے بسی کرات شستن اعضاء، اور جو اندام دھونے کے ہیں وضو میں، جو اندام دھونے کے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا، ہر ایک کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے. جو مسح کے ہیں وہ نہیں. 3 مرتبہ سر پر مسح کرنا سنت نہیں، 1 مرتبہ مسح سنت. عائشہ میں نیز انگشت پائے را تخلیل، بھی نیز بمانا بھی، انگشت پائے پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا. دیکھو، پیر کے انگلیوں میں پانی پہنچانا تو بھائی فرض ہے، سمجھ آئیے. تو اگر پانی پہنچ چکا ہے، آپ نے غسل کیا، پانی پہنچ گیا ہے، تو پھر تخلیل کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن دیکھو اگر پانی پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر تو فرض ہے، غسل تو اس کا فرض ہے. عائشہ میں لیکن یہ پانی پہنچ گیا تو اس کے بعد تخلیل کیا ہے؟ سنت ہے. سنت آمد مصطفیٰ بے قیل، یہ خلال جو ہے یہ سنت آیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے قیل، بغیر کسی قیل و قال کے. یعنی بس ایک بات ہے کہ یہ سنت ہے بدون اختلاف کے. بعض تخلیل لحیہ استنشاق، اس کے بعد داڑھی کا خلال ہے، داڑھی کا خلال ہے، یہ بھی سنت ہے. دیکھو داڑھی اگر ہلکی ہے تو پھر تو چمڑے کو پانی پہنچانا فرض ہے. ہلکی داڑھی ہے جیسے یہ مولوی کی ہے تو پھر تو چمڑے کو پانی پہنچانا، کیونکہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ میں وہ آتا ہے پھر. لیکن اگر داڑھی گھنی ہے جیسے حضرت عمر کی داڑھی تھی، گنجان داڑھی، گنجان، تو اب دھو تو لے، غسل تو کرے منہ کا، کوشش کرے کہ پانی پہنچ جائے، سمجھ آئیے. لیکن پھر بھی کہ غسل میں پانی بہا دیا پھر بھی داڑھی کا خلال کیا ہے؟ فرض تو ادا ہو جائے گا نا وہ غسل سے، سمجھ آئیے. لیکن غسل کے بعد پھر داڑھی کا خلال پھر بھی سنت ہے. اگرچہ انسان کو یہ اطمینان ہو کہ میرے اس کو چمڑے کو پانی پہنچ گیا ہے تو خلال پھر بھی سنت ہے، سمجھائیے.
استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا، سمجھائیے، یہ بھی سنت ہے۔ کہتے ہیں بھائی یہ سنتیں میں نے بیان کر دی ہیں، گفتمی جملہ علی الاطلاق، یہ ساری میں نے بیان کر دی علی الاطلاق، سنتیں میں نے بیان کر دی، علماء کا جہاں اختلاف ہے اس اختلاف کو میں نے نہیں چھیڑا ہے، چونکہ یہ کتاب مختصر ہے تو اب اس میں اختلافات علماء کو بیان کرنا یہ اس کا مقام نہیں ہے، یہاں میں نے علی الاطلاق بس بیان کری یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، کسی کا اختلاف ہے ہوگا لیکن وہ میں نہیں بیان کرتا یہاں پر، آئیسوں میں۔ اچھا، عضو گر ترکنی روا نبود راندنے آپ جز دوا نبود، کہتے دھونے والے جو اعضاء ہیں، غسل والے اعضاء، وہاں اگر تم نے صرف پانی پہنچا دیا، اس کو پانی پہنچا دیا، جیسے تیل نہیں پہنچاتے لوگ لکا غوڑولو کی، ہاں تیل لگانا، ایسا اگر تم نے پانی پہنچا دیا تیل کی طرح، تو صرف اصابت الماء سے کام نہیں بنے گا، اصابت الماء تو مسا ہے، اصابت الماء غسل نہیں ہے، غسل میں تو تقطیر الماء ہے کہ چند قطرے بھی گر جائیں، قطرے بھی، اس لیے کہتے ہیں وضو اگر ترکنی روان ہو، اگر اندام کو تم نے گیلا کر دیا، غسل والا اندام ہے اور تم نے اس کو صرف گیلا کر دیا تو روان بہت جائز نہیں ہوگا، یعنی اس سے غسل ادا نہیں ہوگا۔ راندنے آب جز دوا نبود، پانی کا جاری ہونا، پانی کی روانگی کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے۔ غسل کی دوائی کیا ہے؟ پانی جاری، پانی بہانا، پانی بہہ جائے، کچھ قطرات گر جائے، مطلب اس کا یہی علاج ہے، یہی دوائی ہے اس کی، غسل ہو جائے گا۔ ہو گیا؟